یہ مکان وہ ہمیں مفت میں بھی دے دیتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم کھٹک جاتے۔ اب انہوں نے کیا زبردست جواز رکھا ہے۔ جمشید ایک جدی پشتی رئیس ہے جسے پیسے کی پرواہ نہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو شہید ہو گیا اور میں 100% اس کا ہمشکل ہوں، چنانچہ مجھے دیکھ کر وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ جذبات کا کوئی مول نہیں۔ خود اس نے کہا تھا کہ میری مرضی کہ میں یہ مکان کسی کو 1 روپے میں دوں۔ یہ اتنا معقول جواز ہے کہ اگر میں نے اس کی غلطی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی جذباتی ہو جاتا، کمزور دل کا ہوتا تو مجھ پر رکت طاری ہو جاتی۔ خیر اب فرض کرو ہم وہ مکان لے لیں، 2.5 لاکھ میں وہ مکان مل جائے گا۔ صورت کوئی ایسی ہو کہ مکان تو ہمیں مل جائے مگر اس کے بعد ہم غائب ہو جائیں، سامنے آئے بغیر 5.5 لاکھ کے مکان کو 4.5 لاکھ میں بیچ دے تو 2 لاکھ کا کھرا فائدہ ہے۔ بس ایک ہاتھ سے خریدنے اور دوسرے ہاتھ سے بیچنے کی بات ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں اور زبردستی نہیں۔ یہ سارا چکر دوبارہ سامنے نہ آنے کا ہے۔ 1 ہفتے بعد 2.5 کے بجائے ہم 4.5 لاکھ کے مالک ہو سکتے ہیں۔ رابعہ مسکرائی۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں، وہ بولی۔ کل شام تم 1.5 لاکھ کا بینک ڈرافٹ لے جاؤ، میں فروخت کے معاہدے اور سیل ڈیڈ وغیرہ کا انتظام کر ہی لوں گی۔ گھڑی شاہو والا پلاٹ میرا ہے، اس لیے یہ معاہدہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا کہ میں باقی رقم پلاٹ کے فروخت ہوتے ہی ادا کر دوں گی، دوسرے الفاظ میں مکان خریدوں گی۔ تم یہ کر سکتے ہو کہ خسرو جمشید کو میرے آفس لے آؤ، شہلا تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں دن میں رضوی صاحب سے کہہ کے کوئی ایسا بندوبست کروا لوں گی کہ عمارت کے چاروں طرف سادہ کپڑوں میں پولیس موجود ہو جو بغیر شناخت کے کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس سے کل کسی کی مداخلت یا ہنگامہ آرائی کا خطرہ ٹل جائے گا۔ وہاں میرے پاس دستاویزات کے 2 سیٹ ہوں گے۔ میں تجویز پیش کروں گی کہ خسرو جمشید صاحب اگر آپ مناسب سمجھے تو بات اسی وقت ختم کر دیں۔ میں 1.5 لاکھ نقد دیتی ہوں اور پلاٹ آپ کے نام ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ اس کے 1 لاکھ آپ کو ضرور ملیں گے، زیادہ بھی مل سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو وہاں دوسرا مکان بنوا سکتے ہیں، بڑی اچھی جگہ ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ وہ ہر قیمت پر مکان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میری تجویز بھی ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔ پلاٹ اور 1.5 لاکھ نقد کے بدلے مکان میرا۔ رجسٹری وغیرہ کے سارے مرحلے میں پرسوں ہی ختم کر دوں گی۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں کہوں گی کہ جمشید صاحب آپ انتظار کیجئے، میں تو مکان میں اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک کل رقم ادا نہ ہو جائے اور مکان واقعی میرا نہ ہو جائے۔ آگے جو خدا کو منظور۔ پلاٹ 1 ہفتے میں بکے یا 1 مہینے میں، جلدی ان کو ہے، وہ تاخیر قبول نہیں کریں گے، میری تجویز قبول کر لیں گے۔ پرسوں رجسٹری وغیرہ کے عدالتی معاملات ختم ہوتے ہی میں اپنی طرف سے کسی کو بھی مختار عام مقرر کر دوں گی۔ مختار عام میرے ساتھ کام کرنے والے وکیلوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اور محسن بھی یا پھر رضوی صاحب۔ اس کے بعد ہمیں سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جس کے پاس بھی جنرل پاور آف اٹرنی ہوگی وہ اگلے روز ہی مکان فروخت کر سکتا ہے۔ اس میں اطلاع عام کی رسمی سی کارروائی میں وقت لگتا ہے اور اخبار میں اشتہار وغیرہ دینا پڑتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہو تو اتنے دن میں حاضر ہو کے بتائے، لیکن یہ اشتہار کوئی نہیں پڑھتا۔ لوگ خرچ بچانے کے لیے کم سے کم اشاعت والے اخبار میں اشتہار دے کر کاغذی کارروائی پوری کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ عدالت میں کچھ لوگوں نے اخبار کے نام کی ڈکلیریشن دے رکھے ہیں، ان میں کوئی خبر نہیں چھپتی اور نہ کوئی ان کا نام جانتا ہے۔ کورٹ نوٹس وغیرہ کے سوا ان میں کچھ نہیں ہوتا اور یہ محض ریکارڈ کے لیے فائل میں لگائے جاتے ہیں۔ ہم انہی سے کام چلائیں گے۔ ویری گڈ بیبی، محسن نے کہا۔ مکان ہم نے 2.5 لاکھ میں لے لیا اور سامنے آئے بغیر 4.5 لاکھ میں بیچ بھی دیا۔ اب اس خاکسار کے چند سوالات۔ پہلا یہ کہ کل شام کو سکندر اگر شہلا کو لے گیا تو اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ یہ دونوں زندہ سلامت لوٹ کر آئیں گے اور ساتھ خسرو جمشید کو بھی لے کر آئیں گے۔ سوال نمبر 2 یہ کہ ہم غائب ہو کے کہاں جائیں گے؟ مکان کے خریدنے اور بیچنے میں کچھ وقت لگے گا اور پیسہ ہمارے پاس ہوگا نہیں کہ دوسرا مکان خرید لیں جہاں ہم گمنامی میں رہ سکیں۔ گمنامی میں تو ہم اب بھی رہتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ رہا سوال رضوی صاحب کے گھر سے منتقل ہونے کا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مکان خریدنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مکانوں کے مالک تلاش کیے جا سکتے ہیں، کرایہ دار کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کرایہ نامہ کا ریکارڈ کہیں نہیں ہوتا اور کرایہ نامے میں کسی کا بھی نام لکھوایا جا سکتا ہے۔ اب تو ہمیں کرائے کے مکان میں ہی رہنا چاہیے، لیکن دشمن بے وقوفی میں ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو یہ منافع بخش سودا ضرور کرنا چاہیے تاکہ سارا نقصان پورا ہو جائے۔ سوال نمبر 1 کا جواب اب بھی باقی ہے، محسن نے کہا۔ وہ حفاظتی انتظامات کا مسئلہ ہے، میں نے کہا، جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں اور رضوی صاحب بھی۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ مکان رابعہ خرید رہی ہے تو انہیں حیرت نہیں ہوگی
اور رابعہ کہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا حشر بھی پہلے والے مکان جیسا ہوگا تو وہ اس مرتبہ مکان کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں سابقہ ناکامی کی تلافی کے لیے۔ میری نظر نے استاد ٹیڈی کو دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ دروازے پر ہی ایک ویٹر نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ غالباً اس کا حلیہ اس ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا تھا اور ریسٹورنٹ والے حقوق داخلہ محفوظ ہیں کی آڑ میں بدماش نظر آنے والے ہر شخص کو شرفا میں شامل ہونے سے روک سکتے تھے۔ صورتحال کو ناخوشگوار ہونے سے بچانے کے لیے میں فوراً آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ سوائے شہلا کے ہم سب اسے پہچانتے تھے۔ وہ اعلیٰ سوسائٹی کے اس اجتماع میں سب سے الگ نظر آتا تھا اور اسی احساس اجنبیت کے باعث کچھ نروس تھا۔ میں نے اسے شہلا کے بارے میں بتایا کہ یہ عدنان کی بڑی بہن ہے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے وقت کو غنیمت جانا اور کھانا منگوا لیا۔ میری یہ تدبیر کام کر گئی۔ کھانا ختم ہونے تک ہم لوگوں کی بے تکلف گفتگو اور ہمارے حوصلہ افزا رویے نے استاد ٹیڈی کی وہ جھجک ختم کر دی جو اس پر احساس جرم کی طرح سوار تھی۔ وہ زیادہ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے عدنان کے بارے میں انہی جذبات کا اظہار کیا جو ہمارے سامنے کر چکا تھا، یعنی یہ کہ وہ قاتلوں کا سراغ لگائے گا اور ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عدنان اس کا جگری یار تھا، چنانچہ وہ شہلا کو بھی بڑی بہن ہی سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو بھیا، شہلا نے اچانک کہا، تقدیر کے کیے کو مٹایا نہیں جا سکتا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کی سزا ضرور ملتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں جانتی ہوں کہ عدنان کس کماش کا آدمی تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں تھا۔ میں اس کے اسی انجام سے ڈرتی رہی۔ مجھے اس کی موت کا ڈر تھا لیکن اس پر حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ میں استاد ٹیڈی کی صورت کے بدلتے ہوئے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ شہلا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک خرابی کے بعد دوسری خرابی سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو بخش دوں؟ استاد ٹیڈی نے یوں کہا جیسے مجرم اس کے قبضے میں ہو۔ قسم مولا علی کی، خواہ قسمیں مت کھاؤ، شہلا نے کہا۔ تمہیں اس ملک کے نظام انصاف پر بھروسہ نہیں ہے تو خدا کے نظام انصاف پہ بھروسہ کر لو۔ یہ کیا بات کہی جی آپ نے؟ ٹیڈی بولا، میں کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی خدا پر بھروسہ رکھو۔ شہلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ جس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ عاقل ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سزا اور جزا کو اس کی ذمہ داری رہنے دو، وہی ہمارا انصاف کرے گا اور اس کی گرفت سے دشمن بچ کے کہاں جائیں گے۔ تم خدا کی خدائی میں دخل مت دو اور دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا بردناک ہوتا ہے۔ آپ کی بات تو دل کو لگتی ہے جی، وہ بے بس ہو کے بولا، لیکن یہ کتنا ظلم ہے کہ ہم یاری کی بات تو کریں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہتا ہوں، عدنان نے کہا۔ تم اس کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی نیکی سے اسے ثواب کمانے دو، شہلا بولی اور میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ وہ بہت آہستہ اور بڑی مہارت سے ٹیڈی کے ذہن کا رخ بدل رہی تھی اور اس کے خیالات پر اپنے گرفت کو مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ رابعہ یا محسن اسے نیکی کی تلقین کرتے تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی۔ ٹیڈی جیسے لوگ جو صراط مستقیم سے بھاگتے ہیں اور شیطان کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، وہ اپنے بھلے کی بات نہیں سمجھتے۔ لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب خدا ہی انہیں توفیق دے، مگر کچھ لوگ کوشش جاری رکھتے ہیں، خواہ وہ بے سود ہو۔ ماں باپ کے بعد بڑی بہن اور کبھی کبھی بڑا بھائی بھی انہیں سمجھانے کا فرض پورا کرتا ہے، اور اس وقت شہلا نے بڑی بہن کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ٹیڈی کو نیکی بدی اور گناہ و ثواب پر لیکچر دے کر سچ مچ بڑی بہن کا برتر مقام حاصل کر لیا تھا، اور ٹیڈی مجبور ہو گیا تھا۔ وہ شہلا کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے۔ لیکن باجی، اس نے جذباتی ہو کے کہا، مجھے کچھ کرنے دیں، قسم مولا کی، اگر میں آپ کے کام بھی نہ آ سکا تو لعنت میری یاری کے رشتے پر۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، شہلا متفکر ہو کے بولی، معلوم نہیں کسی کو ہم سے کیا دشمنی ہے۔ میں تو ان کے ڈر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اور اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ اپنے گھر میں رہیں جی، وہ سینہ تان کے بولا، ٹیڈی آپ کی حفاظت کرے گا۔ ٹیڈی کی لاش پر سے گزرے بغیر کون مائی کا لال ہے جو بری نیت سے اندر قدم بھی رکھے؟ جہاں آپ کا جی چاہے جائیں، ٹیڈی کے ساتھ آپ کو کوئی ڈر نہیں، یا مجھے بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ قسم مولا کی، ایک ایک کو ٹھنڈا نہ کر کے دم لوں تو۔ وہ پھر بھڑکے مارنے پر اتر آیا تھا اور اپنی بساط سے بڑھ کر بات کر رہا تھا۔ ابھی تک صرف ایک آدمی کا پتہ چلا ہے، شہلا نے سوچ کر کہا۔ کیوں سکندر بھائی؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا، کیونکہ اس نے مجھ سے اچانک سوال کر دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے شہلا، لیکن ہمارے یقین سے تو بات نہیں بنتی نا۔ عدالت تو ثبوت اور گواہ مانگتی ہے اور وہ معزز آدمی کہلاتا ہے۔
کون مانے گا کہ عدنان کے قتل میں درپردہ یہی شخص تھا اور وہ کسی نہ کسی بہانے عدنان کو مروانا چاہتا تھا۔ استاد ٹیڈی کو معلوم ہے کہ عدنان پر پتے بازی کا الزام جھوٹا تھا، بس انہوں نے بہانہ بنا لیا۔ آپ مجھے بتائیں جی کون ہے وہ؟ بلا ارادہ اس نے ایک غلیظ گالی دی مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے رابعہ تم شہلا کے ساتھ جاؤ، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا جس میں 10 بجے تھے۔ ہم بات کر کے آتے ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مردانہ معاملات ہیں۔ محسن نے میری تائید کی۔ رابعہ نے اشارہ سمجھ لیا۔ وہ اور شہلا ہمیں جلد پہنچنے کی تاکید کر کے چلی گئیں، بالکل روایتی بیویوں کے انداز میں۔ اب بات یہ ہے استاد ٹیڈی، میں نے کچھ دیر بعد کہا، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ عدنان کو قتل کروانے کے لیے پیسہ کس شخص نے خرچ کیا تھا۔ ہماری نظر میں اصل مجرم وہی ہے اور ہم اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تم اس کام میں ہماری مدد کرو گے؟ لو جی، آپ نے بھی کیا بات کی؟ قسم مولا کی، جان بھی مانگو تو؟ نہیں، جان کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے قتل کرنا ہوتا تو ہم تم سے کہہ دیتے اور تم اپنے ہنجر سے اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ محسن نے اضافہ کیا، لیکن ہم تو اسے زیادہ سخت سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، اب دیکھو کہ عدنان تو مر کے دنیا کے جھگڑوں سے نکل ہی گیا، سزا کسے ملی؟ پیچھے رہ جانے والوں کو۔ اس شخص کو مار دیا گیا تو سزا ملے گی بے گناہ بیوی بچوں کو۔ ہم نے کچھ اور سوچا ہے جس میں وہ خود سزا کاٹے اور اس کا سب کچھ چھن جائے، اس کی دولت، اس کا غرور، طاقت کا نشہ اور اثر و رسوخ، اسے بہت لمبی قید ہو اور جب وہ باہر نکلے تو دنیا میں اس کا کوئی نہ ہو، وہ فقیروں سے بھی بدتر ہو۔ میری بات کا بہت آہستہ آہستہ اثر ہوا۔ ٹیڈی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بات سمجھ لو گے۔ میں نے کہا، اب میرے چند سوالات کا جواب دو، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری جان پہچان کتنی ہے؟ قسم مولا کی، استاد ٹیڈی ان سب کو جانتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے۔ تم منشیات کا دھندا کرنے والوں سے واقف ہو؟ ایک تو وہ ہیں جو گلی گلی چرس بھرے سگریٹ اور راکٹ گولی، اسپرٹ والی شراب بیچتے ہیں۔ ٹیڈی نے زور دے کر کہا، ہاں، ایسے لوگوں کے علاوہ تم خریداروں سے بھی واقف ہوگے؟ خریدار تو بہت، وہ خود ہی اڈوں پر پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی کی معرفت۔ ٹیڈی نے کہا، ان میں پولیس کے چھوڑے ہوئے آدمی بھی ہوں گے؟ میں نے پوچھا، بالکل ہے جی، مگر وہ اپنا بھتہ وصول کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ٹیڈی نے پھر کہا، مخبری وہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ان کے ساتھ بدماشی کرے، ان کو حصہ کم دے یا تڑی دے۔ گویا تم منشیات فروش کرنے والوں کو بھی پہچانتے ہو، خریداروں کو بھی اور مخبروں کو بھی۔ میں نے کہا، ان میں سے تمہارے کتنے دوست ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جو کام آ سکتے ہوں۔ کام کیا ہے؟ ٹیڈی نے پوچھا۔ محسن کی طرح ابھی تک وہ میرے سوالوں سے پریشان تھا۔ کام میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا، ابھی جو کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ یہ نشہ آور چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ چرس بڑے سگریٹ، راکٹ، ہیروئن اور مینڈریکس کی گولیاں بیچتے پھرتے ہیں، یہ لوگ مال کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کے 2-4 ٹھکانے ہیں۔ ٹیڈی سوچ کے بولا، وہ بڑے خاص لوگ ہیں، خود سامنے نہیں آتے۔ تم ایسے کسی خاص آدمی کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ میں نے کہا، فرض کرو میں تم سے کہوں کہ مجھے وہاں لے چلو، آپ کو؟ وہ ہنسا، آپ مذاق کرتے ہیں جی، میں آپ کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اچھا چلو، مجھے نہ لے جاؤ، یہ بتاؤ کہ تم خود ہی ان خاص لوگوں تک جا سکتے ہو؟ میں نے کہا، کوئی سودا کرنے کے لیے، مثلا 10-20 ہزار کا مال اٹھانا ہو میرے لیے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جی؟ ٹیڈی نے مجھے غور سے دیکھا، لیکن میں بالکل سنجیدہ تھا۔ میرا یہ دھندا نہیں، اور آپ یہ مال لے کر کیا کریں گے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا، میرے ہر سوال کا ایک مقصد ہے، تم صرف جواب دو، مجھ سے سوال مت کرو۔ میں بھی اسی وقت 20,000 روپے کی چرس یا چرس کے سگریٹ یا ہیروئن خریدنا چاہتا ہوں، تم دلوا سکتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ ٹیڈی نے بہت دیر بار اقرار میں سر ہلایا۔ میں خود مال نہیں لا سکتا، وہ ہر ایک کو مال نہیں دیتے، انہی کو دیتے ہیں جن کا دھندا ہو اور جن پر اعتبار ہو۔ میرا ایک یار ہے، وہ لا سکتا ہے، مگر وہ پوچھے گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اب تمہارا بھی یہی دھندا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اور میرا خیال ہے وہ تمہارا یار ہے تو اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس دھندے میں ادھار یا چیک نہیں چلتا۔ ٹیڈی نے کافی دیر بعد کہا، میں نقد رقم دوں گا۔ میں نے کہا، تم گن بھی سکتے ہو اور اپنے اس یار کو دکھا بھی سکتے ہو کہ نوٹ پرانے ہیں اور ان پر کوئی نشان نہیں ہے۔ فرض کریں جی میں نے مال لا دیا۔ ٹیڈی بولا، وہ کام بتائیے جو اس کے بعد ہوگا۔
یہ ہوئی نا بات، میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف باتیں کر سکتے ہو، میں نے اس کے جذبات کو ہوا دی۔ اگر تم آج ہمیں مال لا دو، وقت کی کوئی بات نہیں، 12 بج جائیں، صبح کے 2 بج جائیں، 4 بجے صبح تک بہرحال یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس مال کو ہم ایک خاص جگہ پہنچا دیں گے، یعنی اس شخص کے گھر میں چھپا دیں گے جس نے عدنان کو قتل کرنے کے لیے بدماشوں کو پیسہ دیا تھا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ کیسے چھپانا ہے، اس میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس گھر کے نقشے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سارا مال اگر 2-3 گتے کے ڈبوں میں ہو تو بہت ہی اچھا ہو، ان ڈبوں میں ہم اوپر کچھ اور بھر دیں گے، مثلا صابن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اور اس شخص کے گھر میں اس جگہ رکھیں گے کہ خود ہی سے بھی معلوم نہ ہوگا۔ مگر پولیس جب چھاپا مارے گی تو ڈبے سامنے رکھے نظر نہیں آئیں گے، معلوم یہی ہوگا کہ انہیں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ ابھی تک آپ نے مجھے اس شخص کا نام نہیں بتایا ہے، ٹیڈی نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا نام ہے چراغ دین، میں نے کہا۔ اب پلان کا دوسرا حصہ سنو۔ منشیات کا ایک چھوٹا سا پیکٹ الگ ہونا چاہیے جس کی مالیت 500 روپے کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ چونکہ بھاؤ معلوم نہیں اس لیے ہم خود پیکٹ بنانے کا کام کر سکتے ہیں۔ اس پیکٹ کو ہم چراغ دین کے پاس رکھوا دیں گے، کل صبح تم ایک گاہک کو اس کے گھر بھیجو گے، وہ 500 دے کر یہ پیکٹ خریدے گا۔ 100 کے ان 5 نوٹوں پر پولیس والوں کے دستخط ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس گاہک کو ہم بھیجیں گے وہ پولیس کا مخبر ہوگا۔ چراغ دین صبح 10 بجے گھر پر ہی ملتا ہے، یہ گاہک 9:30 بجے پہنچ جائے گا۔ ایک اصل گاہک بھی وہاں پہنچے گا، اس کے پاس اپنا پیسہ ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں ساتھ پہنچے تاکہ ایک دوسرے کے گواہ بن سکیں۔ ٹھیک وقت پر پولیس یا اینٹی کرپشن والے کسی مجسٹریٹ کے ساتھ چھاپا ماریں گے اور مال برآمد کر کے دستخط شدہ نوٹ چراغ دین کی جیب میں سے نکالیں گے۔ اسے شک ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ 5 نوٹ گنے گا اور جیب میں رکھ لے گا۔ یہ تو ہوگا ایک سودے کا ثبوت، لیکن جناب اس میں وہ گاہک بھی تو پکڑا جائے گا جس نے سودا کیا ہوگا۔ ٹیڈی بولا، بھائی وہ تو سرکاری آدمی ہوگا، فرضی گاہک بنا کے بھیجا جائے گا۔ میں نے کہا، اسی لائن کا آدمی ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مخبر کسی لالچ کے بغیر کام نہیں کرتے۔ ٹیڈی بولا، ان کی آمدنی کا ذریعہ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ اعتبار کے قابل نہیں رہتے۔ بڑا دھندا کرنے والے بھی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور خود پولیس والے بھی۔ اگر سارے مخبر ایمانداری سے کام کرنے لگے تو یہ دھندا ختم نہ ہو جائے۔ وہ خاموش ہو کے کچھ سوچنے لگا۔ البتہ ایک آدمی ہے میری نظر میں، ظاہر میں تو میرا دوست ہے، مگر دوست وہ کسی کا بھی نہیں۔ ایک بار تو اس نے مجھے مروا دیا تھا۔ مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ وہ اپنے یار کو قتل کرنے والوں کے بارے میں جانتا ہوگا، وہ ان کا چمچہ تھا۔ پھر تو یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، ایسے شخص کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بس تم اسی کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاؤ۔ کل صبح ہم تمہیں 100 کے 5 نوٹ دیں گے دستخط شدہ، تم اسے ساتھ لے کر چراغ دین کے گھر پہنچتا اور اسے کہنا کہ یہ نیا ٹھکانہ ہے، یہاں مال سستا ملتا ہے، اس لیے منافع ہونے کی زیادہ امید ہے۔ تم چونکہ اس دھندے میں نہیں ہو اس لیے وہ سوال ضرور کرے گا کہ تمہیں کس نے بتایا اور پیسے تم کیوں دے رہے ہو۔ تم کہنا کہ بتانے والوں نے بتا دیا ہے، اور لوگ تو نہ جانے کب سے مال اٹھا رہے ہیں، اپنا بھی کچھ خیال ہے 2-4 پیسے کمانے کا۔ پرانے ٹھکانے کی بات ہوتی تو وہ تم سے کہتا کہ میاں مجھے بیچ میں کیوں لاتے ہو، جاؤ مال اٹھاؤ اور بیچو، لیکن وہ مخبر ہے اور نئے ٹھکانے کا مطلب ہے آمدنی کا نیا ذریعہ، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گا۔ نوٹ تم اس کو آخری وقت میں پکڑانا، یعنی گھر کے قریب پہنچ کر، بلکہ مین دروازے پر ایک چوکیدار ہوگا، اس سے صرف یہ کہنا کہ صاحب کو بتا دے وہ پیکٹ لینے والا آ گیا ہے، وہ سمجھ جائے گا اور باقی جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ وہ مخبر اور دوسرا خریدار ایک دوسرے کو یقیناً پہچان لیں گے اور بعد میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ منشیات فروش ہیں۔ ایک گواہ تم بھی بن سکتے ہو۔ پھر چراغ دین اندر اور منشیات سمگلنگ کرنے کے الزام میں ساری جائیداد کی ضبطی۔ یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی اس شخص کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ محسن کے اختلاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ استاد ٹیڈی کچھ شش و پنج کا شکار تھا، لیکن وہ عدنان سے یاری کے بہت بڑے دعوے کر چکا تھا اور شہلا کو زبان دے چکا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ ہمارے ساتھ اس ریسٹورنٹ سے نکلا۔ ہم نے ٹیکسی والے سے یہ معاملہ طے کیا کہ رات کو ہمیں شہر میں مختلف جگہ جانا ہے، اسے انتظار بھی کرنا پڑے گا، اس لیے وہ میٹر کی بات نہ کرے، رات بھر کی اجرت طے کر لے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ٹیکسی والے نے منہ پھاڑ کے رقم مانگی اور ہم نے 200 روپے ایڈوانس ادا کر دیے۔ ٹیکسی پہلے ایک جنرل سٹور کے قریب رکی، وہاں سے میں نے چائے کے اور دودھ کے ڈبے خریدے اور دکاندار نے مجھے یہ سامان 3 گتے کے ڈبوں میں پیک کر کے دیا، ایک ڈبہ ٹوتھ پیسٹ کی ڈبیوں کا، دوسرا صابن کا اور تیسرا جلے ہوئے زخموں پر لگانے والے مرہم کا۔
یہ زیادہ جگہ گھیرنے والا سامان تھا، چنانچہ میرے 200 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ آگے ایک اور دکان پر ٹیکسی روک کے میں نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی، 12 ٹیوبیں خریدی جن کا نام گتے کے ڈبے پر لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح 2 درجن صابن اور زخم پر لگانے والے مرہم کی ٹیوبیں لی۔ اتنی رات گئے اس دکان پر ایسا سامان پہلے کس نے خریدا ہوگا؟ دکاندار کچھ حیران تو تھا مگر آخری وقت میں ہونے والی بکری سے خوش بھی تھا۔ پہلے والے 3 ڈبوں کے سامان کو ہم نے ٹیکسی میں فرش پر اس طرح خالی کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بھی نہ چلا۔ وہ 200 روپے کما کے بہت خوش تھا اور 200 کا سامان ہی ہم نے گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ اس کے لیے پریشانی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ استاد ٹیڈی ہمیں بہت سی اندھیری گلیوں میں لے گیا۔ اس کو کئی جگہ مایوس بھی لوٹنا پڑا۔ ہماری ملاقات پراسرار قسم کے لوگوں سے ہوئی اور عین اس وقت جب ہم استاد ٹیڈی کی طرف سے مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے، ہماری جدوجہد بارآور ہوئی۔ ہم ٹیکسی میں آدھے گھنٹے سے اس کی واپسی کے منتظر تھے کہ وہ اچانک بہت جوش کے عالم میں نمودار ہوا اور تینوں خالی ڈبے لے گیا جس میں ہم نے پوری رقم رکھ دی تھی۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اسے ہم صورت سے شریف آدمی لگتے تھے۔ وہ گاڑی کی چابیاں لے گیا اور اسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے بیٹھ گیا جس کے سامنے ٹیکسی کھڑی تھی۔ ٹیڈی صرف 10 منٹ بعد آ گیا۔ وہ مال لے آیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہم نے گتے کے 3 ڈبوں کے اوپر ٹوتھ پیسٹ اور صابن وغیرہ رکھ دیے۔ 500 کا پیکٹ بنا بنایا مل گیا تھا جو خوردہ فروشوں کے لیے تیار رکھا جاتا تھا۔ ہم ٹیکسی لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور استاد ٹیڈی سے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں اور محسن گتے کے ڈبے بغل میں دبا کر چراغ دین کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر محبت خان ہوگا، میں نے محسن سے کہا، لیکن اس وقت سو رہا ہوگا۔ اندر پہنچ کے ان چیزوں کو چھپانے کا مرحلہ زیادہ سخت ہے۔ اگر سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہوئے تو کیا ہوگا؟ اندر کا نقشہ مجھے معلوم ہے، محسن نے کہا، اور کھڑکی بھی کھولی جا سکتی ہے۔ شاید کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا مل جائے، لیکن زیادہ الجھن کی بات یہ ہے کہ تو نے چھوٹے پیکٹ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ چراغ دن اسے کیوں رکھے گا اور صبح کسی سے 500 روپے لے کر اسے کیوں دے گا؟ اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے محسن، میں نے کہا۔ خدا نے چاہا تو چراغ دن کے ساتھ کل تک میرا اور تیرا سب حساب بے باک ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں شیروانی صاحب اسے بیٹی کا رشتہ کیسے دیتے ہیں۔ وہ تو بھول بھی چکا کہ اس نے وزیر خان کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ چنانچہ وہ خود کو بالکل محفوظ سمجھے بڑے سکون و اطمینان سے بیٹھا ہے۔ حرام کی کمائی کا ایک ایک پیسہ نہ گلوایا تو نام سکندر نہیں۔ ارے بابا یہ سب کچھ ہو جائے گا مگر مجھے بھی تو بتا کہ ہوگا کیسے؟ دیکھ ابھی تو ہم یہ مال اس کے گھر میں چھپاتے ہیں، میں نے کہا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اگر محبت خان یا چراغ دین میں سے کوئی جاگ اٹھا تو اس سے پہلے کہ وہ ہنگامہ کرے یا ہمیں پہچانے، میں ان کو ناک آؤٹ کر دوں گا۔ مال کو چھپانے کا کام تیرا، ان دونوں پر نظر رکھنا میرا۔ اندر جانے سے پہلے مین سوئچ آف کر دیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو تو وہ لائٹ نہ جلا سکیں۔ ہم اندھیرے میں ان کو مٹا کے نکل جائیں گے۔ 1 آدھے گھنٹے میں ان کو ہوش آ جائے گا تو ظاہر ہے وہ پہلے گھر کا جائزہ لیں گے۔ اگر کوئی چیز غائب نہ ملی تو پولیس کو رپورٹ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ چراغ دن اپنے چوکیدار پر تھوڑا سا بگڑے گا اور بات ختم۔ نوٹوں پر دستخط کون کرے گا؟ محسن بولا۔ اور دستخط کروانے کون جائے گا؟ یہ تو انسداد منشیات والے بتا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ دستخط لینے کے لیے خود مجھے جانا پڑے گا اور میں اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل کے جاؤں گا۔ جب چھاپے کا پورا انتظام ہو جائے گا تو میں ان کے ساتھ چراغ دن کے گھر تک جاؤں گا۔ میرے ساتھ استاد ٹیڈی ہوگا اور چھاپا مارنے والے تھوڑے سے وقفے کے بعد آئیں گے۔